ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑا ہی بہترین قسم کا خطاب ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، مفتی صاحب بڑی ہی بہترین قسم کی نکتے جنگالیں کرنے بیٹھے ہیں تے شہزادے آئے بیٹھے، شہزادے سید زادے آئے بیٹھے تو سے مہربانی کر کے تو کھول کے نعرہ تکبیر پتہ لگ بجے کہ بندے کو بیٹھے نوجوان بننے تے شیر ایسے جاتے بیٹھے نچا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس لگتا ہے کہ جاگ دے دو ماشاءاللہ۔ اب کتاب کے لیے دعوت دیں گے جناب مفتی پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنا خوبصورت بیان فرمائے۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک بار پھر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت حیدر کرار، مقام اہل بیت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو بہت سی قرآن کریم کی آیات سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، میں اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو سید المفسرین ہیں، اور جن کو آقا علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ اس میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اللہ کے پیارے محبوب کے دعا مانگنے کی دیر تھی، رب نے اس کو منظور فرما لیا اور ان کو دین کی فہم اور سمجھ بھی عطا فرمائی کہ آپ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے سامنے کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے عصر تک درس قرآن اور درس حدیث دیتے تھے۔ اتنا علوم اللہ نے عطا فرمائے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے ہی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی فلاں فلاں ہے جو آئی ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر میں دوسرے صحابہ کرام سے چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی دعا سے دین کی سمجھ بھی عطا ہو گئی اور ساتھ قرآن کی تفسیر بھی اللہ رب العزت نے عطا کی۔ اسی لیے آپ کو سید المفسرین کہا جاتا ہے کہ آپ سارے مفسرین کے سردار مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ میرے خیال میں 3 ہی بنتے ہیں الفاظ کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ بہت سی قرآن کریم کی مقامات ہیں
جن میں یہ یا الذین آمنوا آیا ہوا ہے، تو یہ جو تفسیر کے سردار ہیں عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ معنی تو اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، لیکن جب ہم اے ایمان والو کہتے ہیں تو ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہوتے ہیں، اور آپ تمام مومنوں کے قائد اور سردار اور لیڈر ہوتے ہیں۔ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تو اس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس شان سے شامل ہوتے ہیں کہ تمام مومنین کے آپ قائد، لیڈر اور سردار ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تو جہاں یا الذین آمنوا آئے تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ کو اس تفسیر میں شامل کیا کرو۔ مومنوں کے آپ قید ہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں آتا ہے۔ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی 300 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ حدیث مبارکہ تو وہ تو بے شمار ہیں، اب جو کچھ دنیا میں ملا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 200 قرآن کریم کی آیات ہیں، ہمیں ملی ہیں۔ ابھی بھی ہم تلاش میں ہیں کہ باقی بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کو بھی ہمارے سامنے منکشف فرما دے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور تقریباً 900 سے 1100 حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں ہیں۔ جہاں تک آپ سے روایت کرتا حدیثوں کا تعلق ہے تو وہ روایت کرتا حدیثیں جو ہیں وہ تو 12,000 کے قریب ہیں۔ اور ایک بہت بڑا کارنامہ دنیا میں ہونے والا ہے کہ یہ کسی عالم دین، انڈیا کے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے یہ محنت کی ہے، لیکن اس کو صحیح معنی میں اس کی صفحہ بندی، فہرست بندی، ابواب بندی، تو اس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں۔ میں یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ ان قریب 12,000 مرویات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم پیش کرنے والے ہیں۔ دنیا میں عظیم کارنامہ آئے گا تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ جن مسائل کا اب تک لا حل سمجھا جاتا ہے ان کا حل بھی مرویات علی میں موجود پائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ کیا کیا گیا ہے کہ آپ کی شان میں جب 300 آیات ہیں تو آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیں، کئی جلدوں پہ تفسیر کی کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ان میں ذرا شمار کرو کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کتنی آپ کی شان میں وہاں جو ہے حدیث قرآن کریم کی آیات جو ہے ان کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، تو آپ کو بہت ہی کم مقدار میں، شاید 100 بھی نہ ہو، وہ آپ کو ملیں گے، بلکہ میں زیادہ کہہ گیا ہوں، شاید کوئی 1-2 درجن ہوں گی، لیکن جو حقیقت صاحب یہ رسول بتا گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 300 آیاتیں مبارکہ کی شان میں نازل ہوئی۔ دیکھو اسی طریقہ سے حدیث مبارکہ کا بھی بہت سا مجموعہ ہے جو آپ کی شان میں اترا ہے، لیکن جب ہم سیاہ ستہ کو مطالعہ کرتے ہیں علماء بتاتے ہیں کہ بمشکل 100 حدیثیں آپ کو ملیں گی، وہ بھی مشکل سے
کہ جو سیاہ ستہ میں حضرت امیر مرتضیٰ کی شان میں آپ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتابوں میں، لیکن جہاں تک تعلق ہے وہ 900 سے 1100 حدیث مبارکہ تو ہمیں مل چکی ہے سبحان اللہ اور موضوعات پہ جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں شان علی پہ کام کرنے کی اس سے 100 یا 1000 گنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا یہ کام تشنا ہے اتنا شاید دنیا کو کوئی کام تشنا ہو۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ذات کا، اللہ کے پیارے محبوب کیا کچھ ہے جو آپ کے متعلق نہیں فرما رہے۔ اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور جہاں علی گھوم جاتا ہے حق اس کے پیچھے گھوم جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ معیار حق ہیں، حق کو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ حق ادھر گھوم جاتا ہے جدھر علی گھوم جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں کیا آتا ہے من کنتم مولا ہو علی جو مولا ہو، جس کا میں لیڈر سردار ناصر مددگار دوست ہوں اس کا علی بھی مددگار اور دوست ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہم والے من والا ہو، آتے من آدھا ہو، وانصر من نصرہ، وخذل من خذلہ۔ 4 چیزیں بیان کی گئی۔ یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں اور آپ سے میری اپیل ہے کہ اب نمازوں میں یہ دعا مانگنا شروع کر دو، کیونکہ امام مہدی کا دور قریب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ پاک گروہ کی ہمیں سنگت نصیب فرما دے کہ یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو اپنا دوست رکھ۔ یہ علی المرتضیٰ کی دوستی ہمیں کام دے گی کہ اللہ کی دوستی ہمیں مل جائے گی، علی سے ملے گی۔ محبت علی سے جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی دوستی ملے وہ علی کو دوست بنا لے، اللہ کی دوستی اس کو مل جائے۔ وعد من آدھا ہو، جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو اس کو اپنا دشمن رکھ۔ اور اس طریقے سے مومن کو بھی چاہیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو اللہ اپنا دشمن رکھتا ہے تو مومن بھی علی المرتضیٰ کے دشمن کو اپنا دشمن رکھے، کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وانصر من نصرہ، اور یا اللہ تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، کہ جو علی کو رسوا کرے یا اللہ تو اس کو رسوا کر دے۔ اور دنیا آنکھوں سے دیکھتی آ رہی ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جس کی نیت بھی حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف ہوئی ہے اس کو رب نے رسوا کر دیا۔ اب بھی آپ دیکھیں گے جو فیس بکوں پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں عداوت علی کو کرامت کر کے بیان کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ وہ کیسے دنیا کے سامنے رسوا ہو چکے ہیں اور ہوتے جائیں گے۔ طریقہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری کہنا مانا اس نے اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میرا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ من عصانی فقد عصی اللہ، کہ جس نے میری نافرمانی کی، میرا کہنا نہ مانا، اس نے اللہ کا بھی کہنا نہ مانا۔ صحیح حدیث ہے، من اطاع علی، جس نے علی کی اطاعت اور پیروی کی، جس نے علی کا کہنا مانا، فقط اطاعنی، اس نے میرا کہنا مانا۔ علی کا کہنا مانا، اللہ کا محبوب فرماتے ہیں اس نے میرا کہنا کہنا، علی کے کہنے کو اپنا کہنا فرما دیا، علی کے فرمان کو اپنا فرمان فرما دیا۔ فرمایا وَمَنْ عَصَىٰ عَلِيًّا، جس نے حضرت علی المرتضیٰ کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ ذرا حفاظ کرام کی توجہ چاہوں گا، قرآن کریم میں آتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ ذرا حدیث اور قرآن کی آیت کو ہم ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے نتیجہ نکالتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے علی کی کہنا مانا اس نے رسول کا کہنا مانا، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ نتیجہ ایک چوتھا بھی نکلتا ہے کہ جس نے علی کا کہنا مانا اس نے رسول کا بھی کہنا مانا، اس نے اللہ کا بھی کہنا مانا۔ یہ جو آتا ہے نا من کنت مولا فعلی المولا ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں غدیر خون کے مقام پر، حجۃ الوداع سے واپسی پر، زور کی نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گھنے درختوں کے نیچے صفائی کرو، صفائی کر دی جاتی ہے، پھر زور کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مجمع ہے عرفات کے مقام پہ بیٹھا تھا، جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا گیا تھا، وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، غدیر خون کے مقام پہ پہنچ کر اس قافلے پر ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے کیوں صفائی کرائی؟ ایک خاص بات تھی، وہیں جماعت کروائی اور وہیں پہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا کہ جبریل امین اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی آیت لے کے نازل ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الرسولو، اے میرے رسول، غدیر قوم میں حجۃ الوداع کا حج ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کے بعد دنیا میں تقریباً 3 مہینے اس دنیا میں اپنا چہرہ انور دکھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے وصال سے 3 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ضروری سمجھا اپنے محبوب پر اس قرآن کی آیت کو اتارا۔ جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، یا ایھا الرسولو، اے میرے رسول، ایک اعلان کرنا ہے۔ وہ اعلان اس غدیر قوم کے اتنے بڑے مجمع میں جو حج عرفات کا خطبہ سن کے آ رہے ہیں، ان میں ایک اور اعلان بھی کرنا ہے، یا ایھا الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک،
یہ اپنے رب کی طرف سے ایک منزل من اللہ چیز ہے، رب نے اس کو اتارا ہے، اس کو ذرا لوگوں تک تو پہنچا دو۔ لم تفعل، اور اگر آپ نے اس چیز کو نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے تو پھر اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی وہ ضروری بات ہے کہ اور قرآن جہاں پہنچایا ہے اس ایت سے نہیں پہنچا۔ اللہ یعصمک من الناس، باقی جہاں تک تعلق ہے اس اعلان کو جب پہنچایا جائے گا، کچھ لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں آئیں گی آپ کی کہ رسول اللہ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت لوگوں سے آپ کی محافظت خود فرمائے گا۔ یہ اعلان جب آپ کریں گے، دشمن چاہے لاکھ بھی بگڑیں گے لیکن حفاظت کرنے والا آپ کا اللہ ہوگا۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ اللہ کے پیارے محبوب حضرت علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیتے ہیں، سارے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی ہوتے ہیں، جن میں حضرت فاروق اعظم بھی ہوتے ہیں، باقی صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں۔ درود شریف۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیتے ہیں سارے صحابہ کے سامنے، وصال سے 3 مہینے پہلے امت کو ایک سبق دے رہے ہیں، خود نہیں رب دلوا رہا ہے، اور اس کو اتنا اسینشیل بیان کیا جا رہا ہے۔ لم تفعل، کہ میرے محبوب اگر یہ اعلان تم نے نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، کہ پھر تو تم نے اللہ کی رسالت اور پیغام کو پہنچا ہی نہیں۔ یہ اتنا ضروری اعلان ہے، اس کو ضرور کر کے جانا۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت لوگوں سے تیری حفاظت خود کر لے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے جب کھڑا کیا، حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ان کو اونچا کر دیا۔ وہ جس کے دونوں بازوؤں کو اللہ کا نبی اونچا کرے، اس کے بازوؤں کو کون نیچے کر سکتا ہے؟ اور اعلان کیا رب نے کروایا، جبریل امین آئے۔ اعلان کیا تھا؟ وہ مولایت علی کا اور ولایت علی کا اعلان کروایا جا رہا تھا۔ سنو اے مومنو، جیسے رسول کی رسالت منزل من اللہ ہے، جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، جیسے نبی کی نبوت منزل من اللہ ہے، ایسے ہی علی المرتضیٰ کی ولایت بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت اتار کر اس ولایت کو اعلان کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا گیا، تو آپ نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو علی جن مولا ہو۔ اوپر اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کرو، یہ پڑھو، سارے ہاتھ کھڑے کرو۔ من کنت مولا ہو علی جن مولا ہو، من کنت مولا ہو علی جن مولا ہو۔ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کا مددگار ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال بھی کیا کہ اے مومنو، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ سب صحابہ نے کہا ہاں، آپ ہماری جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ بات ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اور تو پھر اللہ کے پیارے محبوب جب یہ اعلان فرما چکے، حضرت فاروق اعظم سامنے بیٹھے تھے، آپ وہاں یہ عرض کرتے ہیں اور یہ اپنا بیانیاں دیتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے سامنے یہ بیانیاں دیتے ہیں۔ یا علیو، نعرہ لگانے والے کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم، آپ بھی نعرہ لگائیں، یا علیو، یا علیو، یا علیو۔ یہ دیر خون میں یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ یا علیو لگانے والے کون کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یا علی
کا نعرہ قیامت تک گونجتے ہی گونجتا ہے۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ اے علی، آپ ہر صبح، ہر شام، ہر مومن مرد کے لیے، ہر مومن عورت کے لیے صبح بھی اس کے مولا ہے اور شام کو بھی اس کے مولا ہے۔ یہ فاروق اعظم کا تبصرہ ہے اللہ کے پیارے محبوب کے حدیث کے اوپر کہ کوئی مومن 24 گھنٹے میں 2 دفعہ حضرت علی مرتضیٰ اس کے لیے مولا ہے، صبح بھی مولا ہے، شام کو بھی مولا ہے۔ صبح بھی اس کے قائد اور لیڈر ہیں، شام کو بھی اس کے قائد اور لیڈر ہیں۔ صبح بھی اس کے ناصر اور مددگار ہیں اور شام کو بھی اس کے ناصر اور مددگار ہیں۔ صحابہ کرام کی طرف سے جو ترجمانی کی وہ حضرت فاروق اعظم نے کی ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے اور ہمارے جو پرانے مفسرین سنی مفسرین گزرے ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور ان میں تفسیر کبیر والے امام رازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مفسرین ہیں۔ شواہد و تنزیل والے نے بھی اس کو نقل کیا ہے، علامہ حسقانی نے جو 476 ہجری میں ان کا مثال ہے۔ علامہ الحافظ ابو نعیم انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، ما نزل القرآن فی علیجل، اس میں بیان کیا ہے۔ ان کا مثال 423 ہجری میں ہوا ہے، یعنی دیکھو 4تھی صدی کے مفسرین نے بیان کیا، 5ویں صدی کے مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور صحابہ کا ان سے بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ اس کے راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور اسی طریقہ سے اور بھی بہت سے عظیم المرتبہ صحابہ کرام ہیں جو تقریباً 6 کے قریب صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرت امام زید بن امام زین العابدین نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے، تقریباً 8 کے قریب حوالے ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات افسوس کی بھی ہے وہ یہ کہ ہمارے 5-6 مفسرین نے جب اس کو بیان کیا ہے، اب جو اردو کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اس میں اس کو بیان کرنا، اس قرآن کی اس آیت کے شان نزول کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے جو بیٹے کیسے بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں وہ جب قرآن کی پوری تفسیر پڑھتے ہیں ان کو کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کوئی آیت حضرت علی مرتضیٰ کی ولایت کے نام کے بارے میں بھی قرآن میں آئی ہوئی ہے یا کہ نہیں آئی ہے۔ ہمارے سابقہ سنی مفسرین نے لکھا ہے، موجودہ دور کے اردو مفسرین نے جب چھوڑ دیا ہے، ہماری قوم عربی کو نہیں جانتی، ہماری قوم اردو پڑھ لیتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ من کنت مولا و علی جل مولا، تو یہ آپ نے کب اعلان فرمایا تھا؟ جبریل امین اترے تھے، سپیشل یہ اعلان کروایا گیا تھا۔ جب یہ اعلان ہو گیا پھر ایک دفعہ تو یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات کے مقام پہ اتری تھی کہ نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، رب کی نعمت پوری ہو گئی۔ اور جب ولایت اور مولایت علی کا اعلان غدیر خم کے موقع کر دیا گیا تو جبریل امین دوبارہ یہ آیت اتار کے لے آئے اور یہ آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم۔ جب ولایت علی کا اعلان نبی نے فرما دیا تو اب دین تمہارا مکمل اليوم اکملت لکم دینکم
وہ جس کی ولایت سے دین مکمل ہو اس کو کہیں آخری درجے میں لے جاؤ. اللہ ان کو کیا درجہ دے, رسول اس کو کیا درجہ دے. جبریل امین اتر کے ان کی سارے صحابہ کے سامنے ولایت کا اعلان کروائے. لیکن آج کے جو قلم کار ہیں انہوں نے علی المرتضیٰ کے مقام کو بہت پیچھے لے گئے. اب ضرورت ہے فیس بک پہ آیا جائے, ان کا جواب دیا جائے. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو, اس میں نے ٹائٹل لکھا ہے اہل السنہ والجماعت, اہل السنہ والجماعت. اس کو سبسکرائب کرو اور اس کے بانی حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اہل سنت کی کئی قسمیں بن چکی ہیں, ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اتنی قسمیں اہل سنت کی بن چکی ہیں. کوئی بولی بو رکھا ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی اہل سنت. کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی اہل سنت ہوں. لیکن جو اصل اہل سنت تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ نے بنائی تھی, اس کا نام بھی کوئی نہیں تھا. یہ 35-40 ہجری کے درمیان میں حضرت علی المرتضیٰ ہی اہل سنت والجماعت کے بانی ہیں. اور آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اہل مرتضیٰ کہ یہ کیا ہے, اہل سنت کیا ہے, جماعت کیا ہے, تو امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میں یہ لکھا پڑا ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں کہ اب الجماعت آنا فآنا ومن اتبعنی وإن قلوا. کہ جماعت پوچھتے ہو کہ جماعت کیا ہوتے ہیں؟ جماعت تو میرا نام ہے, میں جماعت ہوں. جو میری پیروی کرے گا, میری پیروی کرے گا, مجھے فالو کرے گا, وہی جماعت کہلائے گا. باقی سارے فرقے. اب علی کا نام ہی ہٹا دیا اور کہتے ہیں اب جماعت ہے. علی کے بغیر جماعت بن ہی نہیں سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فآنا ومن اتبعنی. آج سنت کے علماء کو دیکھو, امام سیوطی کو دیکھو, جلال الدین سیوطی کو دیکھو, اس میں یہ چیز لکھی پڑی ہے کہ فآنا ومن اتبعنی, کہ جماعت تو میں ہوں, جو میرے فالوور ہیں وہ جماعت ہیں. بے شک ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو, وہ جماعت ہوں. لوگ چاہے تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو, وہ جماعت نہیں ہوں, وہ فرقہ. اور پھر فرمایا کہ امل فرقت المخالفون لی ومن اتبعنی فإن کافروا. کہ یہ جو فرقے ہوتے ہیں نا, یہ فرقہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے مخالف ہوتے ہیں اور میرے پیروکاروں کے, میرے فالور کے مخالف ہوتے ہیں, وہ فرقہ ہوتے ہیں. اس لیے یہ آپ نے فرقہ کی تعریف فرما دی. یعنی جو علی المرتضیٰ سے ادھر ادھر جائے گا, آپ کو چھوڑے گا, وہ فرقہ ہوگا, وہ جماعت نہیں ہوگی. یہ حضرت علی المرتضیٰ خود اعلان فرما رہے تھے. اور اسی طریقہ سے اما اہل السنہ, سوال ہوا کہ اہل سنت لوگ کون سے ہوتے ہیں. اب تو مولوی صاحبان نے اہل سنت والجماعت کی خود تعریفیں شروع کر دی ہیں. تعریف اہل سنت کی پوچھو تو حضرت علی سے پوچھو کہ اہل سنت کیا ہوتا ہے. اگر تعریف پوچھ لیے کہ جماعت کیا ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھو کہ جماعت کیا ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں المتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ, کہ اہل سنت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طریقہ بنایا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, اور جو رسول اللہ نے ان کے لیے طریقہ بنایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. اسی طریقہ سے آپ نے جب یہ بتایا کہ فآنا ومن اتبعنی, کہ جو میں ہوں کیا ہے جماعت, اور جو میرے پیروکار ہیں وہ جماعت ہے. اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہو جائے پھر بھی وہ کیا ہوں گے, وہ جماعت ہی ہوں گے. اور آپ نے خود نہیں فرمایا بلکہ ایک بڑی بات آپ نے کی یہاں پہ, اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ کے حکم سے ایسی ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کیا ہوں, جماعت ہوں, اور جو میرے پیروکار ہیں وہ جماعت ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے حکم سے یہ بات ہے کہ میں ہی کیا ہوں, جماعت ہوں, اور میرے پیروکار ہی جماعت ہوں, اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی کی ہوئی.
تو جو میرے مخالف ہوں گے چاہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی پھر وہ فرقہ ہوں گے، جماعت نہیں ہوگی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تعداد کو دیکھتے ہیں، ادھر جناب 2 لاکھ بندہ بیٹھا ہے، ادھر 10,000 ہے، اس لیے تعداد تھوڑی ہے تو یہ جماعت نہیں ہے، تو وہ جماعت ہے جن کی تعداد تھوڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس مسئلہ کو پہلے ہی حل فرما دیا ہے کہ نہیں، تھوڑے ہوں گے میرے ہوں گے وہ جماعت ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے چاہے لاکھوں میں ہوں گے جماعت نہیں ہوں گے، فرقہ۔ یہ آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ آل سنت آپ کون سی آل سنت والجماعت ہیں، آپ کہا کریں کہ ہم وہ آل سنت والجماعت ہے، حضرت علی المرتضیٰ بنا گئے کہ ہم وہی آل سنت والجماعت آپ سے مخاطب تھے پاکستان حضرت علامہ مولانا میر عبداللہ صاحب